کتنی برکت تھی، کیا ہو گیا آج؟ اچھا ہمارا مزاج بنا ہوا ہے ظاہری. ہم جو پریشانیوں میں آتے تو اس کے ظاہری اسباب ڈھونڈتے ہیں، بالکل ظاہری اور سطحی اسباب ڈھونڈتے ہیں. مہنگائی اس لیے بڑھ رہی ہے، فلاں پارٹی کی حکومت ہے اس لیے مہنگائی بڑھ رہی ہے. سبحان اللہ. ہمارے ہندوستان کا مسلمان یا عام ہندوستان کا باشندہ ایک بدماش کو اتار کر دوسرے بدماش کو چڑھا دیتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے کہ فلاں صوبے میں ہم نے فلاں پارٹی کی سرکار اکھاڑ کے پھینک دی، اب جو دوسری سرکار لائے ہو خلافت راشدہ ہے، انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر اس کا بھی رونا رونے لگو گے. ارے یہ تو ان سے بھی بدماش نکلے. اچھا اس کے بعد 5 سال تک بڑبڑ کرنے کے بعد پھر ان کو اتارو گے، پھر پہلے والے بھولے آؤ گے. کیا چوائس ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگائی، یہ مسائل، یہ کچھ اور ہے. جو فتنہ دجال میں گرفتار ہے وہ فتنہ دجال کے اعتبار سے کسی نہ کسی طرح پریشانیاں مبتلا، اور جس نے اپنی مرکز توجہ کو تمام حالات کے باوجود علم اور ذکر کو بنا لیا، اللہ کے تعلق کو بنا لیا، تقوی اور صفات کو بنا لیا، اسلام ایمان اور احسان کو بنا لیا، وہ تمام حالات کے درمیان بڑی مستی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. بہت قلبی اطمینان و سکون، چین و سکون، صاف معلوم ہوتا ہے یہ سارے حالات فتنہ دجال سے جڑے ہوئے ہیں. یہ سارے حالات فتنہ دجال سے جڑے ہوئے ہیں. اور فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے شرط کیا ہے؟ کامل اتباع شریعت و سنت، کامل اتباع شریعت، ترجیحات کا بدلنا، پرائورٹیز کا بدلنا. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ہماری اصل توجہات کس طرف، فکریں کس بارے میں، کنسرن کس چیز کی ہے. اس بات کی کنسرن زیادہ ہے کہ کاروبار ٹھپ ہے، یا اس بات کی کنسرن زیادہ ہے کہ میرا تقویٰ کم ہے. فکر ہماری کس چیز کی زیادہ ہے، باتیں آپس میں کس چیز کی زیادہ کرتے ہیں، کس چیز پر تذکرے زیادہ کرتے ہیں. عجیب غریب بات ہے، اندر اتر ہی نہیں رہی بات. کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ وہی باتیں جو 2 کافر ملتے ہیں جب آپس میں کرتے ہیں، وہی 2 باتیں جب 2 نمازی آپس میں ملتے ہیں تب بھی وہی 2 باتیں. فتنہ دجال کو سمجھیں، اس زمانے کی ساری نحوستیں یہ فتنہ دجال ہی کا اثر ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میرے صوبے کی حکومت بدماش ہے اس لیے وہاں پریشانی ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میرے ملک کی حکومت خراب ہے اس لیے خراب ہے. سبحان اللہ. آپ جن ملکوں کو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں وہاں کا حال آپ سے بھی زیادہ خراب ہے، برا حال ہے. پورا عالم اس وقت ایک شدید بحران کا شکار ہے. چند مٹھی بھر لوگ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور باقی پوری دنیا 2 وقت کی دال روٹی کو ترستی جا رہی ہے. یہ خاص اور خاص نحوست ہے ایک مخصوص تہذیب کی. اسی تہذیب کا نام ہے فتنہ دجال. فتنہ دجال کوئی شیطانی، کوئی جن بھوت کا کوئی کرشمہ نہیں ہے. کوئی اس کے 70 ہاتھ ہوں گے، سونیں ہوں گی، سینگیں ہوں گی اور وہ پکڑ لے گا آپ کو. ایسا نہیں ہے. ایک عالمی تہذیب کا نام ہے فتنہ دجال. ایک طرز زندگی ہے، ایک سوچ ہے. آج کل پوری دنیا اس فتنہ دجال میں گرفتار ہے. مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ادنا درجے کا تردد نہیں ہے کہ فتنہ دجال کے نام سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے ہم سب کو ڈرایا تھا اس کی شروعات کسی مغربی تہذیب سے ہوئی، اور یہیں سے آگے بڑھتے 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 وہ حالت ہوتی جا رہی ہے جس حالت کا جو انتہا ہوگا وہ دجال کا خروج ہوگا. ظاہر پر یقین، غیب کو جھٹلانا، اسباب پر یقین، اللہ کی طرف رجحان کا نہ ہونا، یہ سب کچھ فتنہ دجال. فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. ہم نے زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے،
جو کچھ بھی بنایا، جو پیڑ پودے، ہریالیاں، چمن، باغیچے، سمندر، دریا، پہاڑ، یہ حسین منظر، یہ خوبصورت مقامات، یہ جو کچھ بھی ہم نے بنایا، یہ سب ہم نے زمین کی زندگی کو، زمین کو سجانے کے لیے کچھ چیزیں پیدا کر دی ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے تخلیق کا، اصل تو مقصد ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم انسانوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے درمیان رہتے ہوئے ان میں سے سب سے اچھے اعمال کون کرتا ہے، سب سے اچھا کردار کس کا ہے، کاروبار میں دیانتداری کون برتتا ہے، سچا کون ہے، غصے کو برداشت کرنے والا کون ہے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والا کون ہے، غلطیوں کو معاف کرنے والا کون ہے، خوش اخلاق کون ہے، صاف معاملات کس کے ہیں، جذبات کس کے پاکیزہ ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آگے چل کر ہم کیا کریں گے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم نے زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے سب نیست و نابود کر دیں گے اور چٹیل میدان بنا دیں گے۔ اس لیے کہ مقصود تخلیق یہ چیزیں نہیں ہیں، مقصود تخلیق انسان ہے۔ تو ان چیزوں میں جی لگانا اگر لگاؤ گے تو فتنہ دجال میں گرفتار ہو۔ یہ ہنر سیکھو زندگی کا کہ ان چیزوں کو استعمال کرو، ان چیزوں میں جی مت لگاؤ۔ بہت آسان طریقے ہیں۔ انسان اگر روزانہ کچھ معمولات کی پابندی کرے، انسان اگر روزانہ کچھ وقت جی لگا کر اچھی نماز پڑھے، تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت بھرا درود و سلام بھیجے، اللہ سے اپنے دعاؤں کی معافی مانگے، تو اس کے قلب و نگاہ کی توجہ صرف کاروبار کی طرف نہیں رہے گی۔ اگر پابندی سے انسان تھوڑا وقت ذکر میں گزارے، خلوت میں گزارے اور بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرے، شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ، تو وہ کاروبار کرتا رہے گا، گھر کو چلائے گا، لیکن اس کی توجہ کا مرکز یہ چیزیں نہیں بن پائیں۔ چنانچہ جیسے ہی اذان کا وقت ہوگا وہ کاروبار کو چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد جائے گا۔ اس کی یہ ادا کاروبار کے سائیڈ ایفیکٹس سے اس کو بچا لے، اس کے منفی اثرات سے اس کو بچا لے، اور توجہ کا مرکزی محل اس کا کاروبار نہیں بن پائے گا۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ نے تعریف کی ہے میرے بندے یہ وہ مرد ہیں، یہ وہ مرد ہیں، ان کے اندر مردانگی ہے کہ جن کو ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر پاتے۔ تو پتہ چلا کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا گیا، کاروبار میں لگ کر اللہ کی یاد چھوڑ دینے کو بہت نقصان دہ بتایا گیا۔ اسی لیے ہمارے اکابرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ آپ صبح و شام کے معمولات کی پابندی کرو، اللہ کے ساتھ کچھ وقت گزارو، قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارو، قرآن کی تلاوت کرو، تھوڑا تھوڑا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور ضرورت سمجھ کر کاروبار بھی کرو، زیادہ اس کو اپنے دماغ پر حاوی نہ ہونے۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جو متعین وقت میں اپنا کاروبار کرے اور کاروبار کے بعد کاروبار کی فکروں کو وہیں الماری میں بند کر کے ہنستا مسکراتا گھر آئے، ٹینشن لے کر نہ آئے۔ آج کے زمانے میں تو عجیب مصیبت ہے، یہ کاروبار اتنا حاوی ہو گیا ہے کہ آدمی لیٹ نائٹ جب گھر واپس آتا ہے تب بھی اس کا آدھے سے زیادہ دماغ کاروبار میں الجھا ہوا، اور بیویاں بیچاری انتظاری میں رہ جاتی ہیں کہ مجھ سے کب بات کی جائے۔ عجیب ہے انسان، دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہ ایک مینجمنٹ سکھایا ہے قرآن نے، یہ ایک مینجمنٹ کی سائنس ہے۔ اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب۔ دیکھیں جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے صحابہ کرام آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اب مدینے میں باقاعدہ اس بات کے امکانات پیدا ہوئے کہ صحابہ کرام انصار و مہاجرین مل کر کاروبار کریں،
بڑے پیمانے پر کھیتی کسانی کریں. ایک ذرا پرسکون حالات صحابہ کو ملے مکے کے جور و ستم کے بعد، مکے کے ہنگامی حالات کے بعد، نسبتاً مدینے میں جب پرسکون حالات ملے تو اللہ کے رسول نے ایک جملہ فرمایا، صحابہ سب سمجھ گئے کہ آپ کیا کہنا چاہتے. آپ نے صرف اتنا فرمایا جمعے کے بیان خطبے میں، اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اپنی توجہ تقوی کی طرف رکھنا اور دنیا کے کمائی میں زیادہ منہمک نہ ہونا، ہلکے انداز سے دنیا کی کمائی کی کوشش بھی کرتے رہنا. یہ کیا بہترین اصول ہے. تھوڑا آدمی نے کام کیا، مست گھر چلا ہے، ہنستا مسکراتا. آج کل تو آدمی، سچی بات یہ ہے، کاروبار کس لیے کر رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا. کاروبار کر رہا ہے آرام کرنے کے لیے، آرام تو کر نہیں رہا. کاروبار کر رہا ہے بیوی بچوں کے ساتھ مزے کرنے کے لیے، تو یہ بھی کوئی مزے ہیں کہ جب بھیانک گرمی آئے تو لوناولا چلے گا ایک ہفتے کے لیے. یہ مزے ہیں ماشاءاللہ. سال بھر بیل کی طرح جٹے رہے اور ایک ہفتے میں جا کر اپنے سارے پیسے پھونک آئے. یہ تفریح ہو گئی ماشاءاللہ. کیا زندگی ہے اسلامی. جو زندگی اصول ہے کہ دیکھو اس کو لائٹلی لو، اس کو ہوا نہ بناؤ. میں ابھی دارالعلوم دیوبند میں تھا پرسوں نرسوں، وہاں کے ایک استاد کے یہاں دعوت ہوئی، بہت سے اساتذہ شریک تھے اور دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. میں نے بعض نوجوان شاگردوں سے جو وہاں جمع تھے، میں نے ان سے کہا کہ دیکھو تم لوگ سوچتے ہو کہ اگر عالم بنیں گے تو کیا کریں گے، اب سوچو کہ اس میں سے کیا کیا کھا پاؤ گے. کھاؤں کدھر کی چوٹ، بچاؤں کدھر کی چوٹ. اللہ اکبر. لوگ سمجھتے نہیں. جب اللہ کے لیے کوئی انسان قربانی دیتا ہے، چھوڑتا ہے، تو شروع میں کچھ سال امتحان کے گزرتے ہیں، بس وہی سال ہوتے ہیں شخصیت کے بنانے کے. اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرماتا، سکون نصیب فرماتا، اطمینان قلب نصیب فرماتا، چین و سکون نصیب فرماتا. وہ قلبی اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ میں اس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ حقیقت نصیب فرماتا، حقیقت نصیب فرماتا. صحابہ سمجھ گئے کہ حضور کا اشارہ کیا ہے. حضور کا اشارہ اس طرف ہے کہ اب یہاں کاروبار کا موقع ملا ہے تو اس کو اپنے دل و دماغ پر حاوی مت ہونے دیں. یہ بہت زبردست زندگی گزارنے کا گر ہے. گر تندرستی کا بھی راز ہے، گھر کے بچوں کی خوشیوں کا بھی راز ہے. خوب وقت ملتا ہے انسان کو دوستوں سے ملنے کا، مریضوں کی عیادت کرنے کا، سماج کے حقوق کے ادا کرنے کا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنے کا وقت ملتا ہے. آج کل تو اللہ جانے کما کس لیے رہے ہیں. کما رہے ہیں کمانے کے لیے، اور کما رہے ہیں اور کمانے کے لیے، اور کما رہے ہیں اور کمانے کے لیے. زندگی کی لذتیں حاصل ہی نہیں کر پا رہے. یہ وہی فتنہ دجال، یہ وہی ایک مرض ہے. ایک عجیب طرح کی جوع البقر ایک بیماری ہوتی ہے جس میں آدمی کھائے چلا جاتا ہے، کھائے چلا جاتا ہے، کھائے چلا جاتا ہے، پیٹ ہی نہیں بھرتا. آج کل وہ بیماری انسانوں کو لگ گئی اور یہ آئی ہے وہیں سے. جہاں حالت اس وقت وہ اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے کہ لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں ہے. کیوں فارن کے بینک ہندوستان میں کھل رہے ہیں، کیوں فارن کے بینک لون دے رہے ہیں، کیوں فارن کے بینک یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کیوں ہر سیکٹر کے اندر یہاں پر حکومت سے مراعات مانگی جا رہی ہے. ابھی 2-3 دن پہلے کے اخبار میں تھا کہ انگلینڈ میں، برطانیہ میں اور انگلینڈ میں حالت یہ ہے کہ تقریباً 50-55% آبادی وہ ہو گئی ہے جس کے گھر میں کھانے کا کرائسس آ گیا. ابھی تک تو ہوم کا کرائسس تھا. کئی سال سے خبریں آ رہی تھیں کہ لوگ مکانوں کا کرایہ نہیں ادا کر پا رہے. مکان لیے ہیں انہوں نے مارٹگیج کر کے، بینک سے لون لے کر، لون ریپے نہیں کر پا رہے. بینک مکانوں پر قبضہ کر رہے ہیں، ہوم لیس ہو رہے ہیں لوگ. بہت بڑا تناسب ہے امریکہ اور یورپ میں
جو لوگ مکانوں سے نکل کر باہر آ گئے، کیمپوں میں رہ رہے ہیں، ٹینٹس میں رہ رہے ہیں، ابھی تک مکانوں کا کرائسس تھا، پہلی مرتبہ کم سے کم میں نے اخبار میں پڑھا کہ اب ان ملکوں میں کھانے کا کرائسس آیا، اب کھانے کو نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے کوئی صاحب مجھے ملے جو بہت باخبر ہیں عالمی حالات سے، انہوں نے کہا کہ اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ امریکہ اور یورپ میں پورے 10 دن گزر جاتے ہیں، گھر میں گوشت نہیں بن پاتا، اس لیے کہ گوشت خریدنے کی قیمت دینے کی کیپیسٹی امریکہ اور یورپ کے باشندوں میں نہیں رہی۔ حالانکہ جانتے ہیں لوگ کہ امریکہ اور یورپ کے لوگ گوشت کے سوا کچھ کھاتے ہی نہیں، چاہے وہ پورک کا گوشت کھائیں، سور کا، یا کسی کا بھی گوشت کھائیں، گوشت کھاتے ہیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں اس وقت چکن سپلائی بڑھا دی گئی ہے، اس لیے کہ مرغ سے زیادہ کوئی اور چیز خریدنے کی کیپیسٹی ان کے اندر نہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف یہ معاشی بحران آپ کے ملک میں ہے یا آپ کے صوبے میں، یہ پورا عالم کے وبا ہے، اور یہ بہت بڑھے گی بھی، اس سے گھٹنے کا کوئی امکان نہیں، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی حکومت آئے کوئی جائے، اس کے بدلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ ایک لدنی عذاب کی شروعات ہے، جس لدنی عذاب کا تذکرہ سورہ کہف کے شروع میں کیا گیا ہے، وہ عذاب مختلف قسم کا آئے گا، مختلف قسم سے آئے گا، یہ اس کی شروعات ہے۔ اور جو انسان فتنہ دجال سے جتنا زیادہ محفوظ ہے، انشاءاللہ وہ اس عذاب سے اتنا ہی محفوظ رہے۔ نہیں جانتے ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء جو ان کا معاشی مستقبل دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ ہے، سب سے زیادہ برکت ان کے رزق میں ہے، سب سے زیادہ چین و اطمینان اور عزت کے ساتھ زندگی وہی گزارتے ہیں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ اپنے علم کو بیچیں نہ، وہ 2 رکعت نماز کی قیمت نہ لیں، وہ 2 رکعت نماز کو کو ٹکے داموں بیچے نہیں، یہ شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنہ دجال میں یہ دنیا اس وقت گلے گلے ڈوبی ہوئی ہے، اور ہم اور آپ بھی اس سے بچے ہوئے نہیں، کوئی 50%، کوئی 60%، کوئی 70%، کوئی 80%، کوئی کم کوئی زیادہ، یہ صورتحال ہے۔ اور فتنہ دجال سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ اپنی پوری توجہ طاقت کے ساتھ اپنی مکمل اصلاح کی طرف لگائیں، میری زندگی سے گناہ نکل جائیں، ایک ایک گناہ میری زندگی سے نکل جائے، ایسے بندے کو انشاءاللہ فتنہ دجال ٹچ نہیں کرے، پوری حفاظت ہوگی، جیسا کہ آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا ایک زبردست واقعہ دیا گیا ہے، سنایا گیا ہے، جس واقعے کی وجہ سے سورہ کہف کو سورہ کہف کہا گیا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ انشاءاللہ اس آیت کی تشریح آئندہ درس میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیریت کے ساتھ ملاقات کرائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اللہ اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ آپ نے ایک بہترین سب سے شاندار نعمت قرآن کی شکل میں عطا فرمائی، اللہ ہم نے اس کی ناقدری نہ کی، اللہ ہم کو قرآن کی قدر کرنے والا بنا، اللہ ہم کو قرآن کی تلاوت کی روزانہ توفیق عطا فرما، اللہ ہم کو قرآن کے سمجھنے والا اور قرآن کے اشاروں پر عمل کرنے والا بنا، اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرما، اللہ ہمیں قرآن پر یقین کامل نصیب فرما، اللہ ہمیں قرآن سے لگاؤ نصیب فرما،
اللہ ہمیں اپنی تنہائیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ زیادہ سے زیادہ قرآن کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دیجئے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں ہر فتنے سے بچا لیجئے، مال کے فتنے سے، عورت کے